أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 54 سورۃ القیامہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، سورۃ القیامہ میں 40 آیاتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ المدثر کا بیان ہوا، جس میں منکرین قیامت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت کی ابتدائی آیات میں منکرین قیامت کی طرف سے ایک اشکال اور ان کا جواب ذکر ہے، اور ساتھ ہی انسان کی پیدائش کی حقیقت کا ذکر ہوگا۔ لا اقسم بیوم القیامت میں لا زائدہ ہے، اقسم یہ فعل فاعل ہے، بیوم القیامت متعلق اقسم کے ہے، القیامت مضاف الیہ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ لا زائدہ ہے، اقسم فعل فاعل بالنفس اللوامہ متعلق اقسم کے ہیں، النفس موصوف، اللوام اس کے لیے صفت ہے۔ ایحسب الانسان والانسان یحسب کے لیے فاعل ہے، لن نجمع عظام جملہ بتاویل مصدر مفعول به ہے، لن ناسبہ نجمع فعل فاعل عظام مرکب اضافی مفعول به ہے۔ بلا حرف جب قادرین یہ حال واقع ہے، علی ان نسوی بنانا، علی جار ان نسوی بنانا جملہ بتاویل مصدر مجوجہ متعلق قادرین کے ہیں، بنانا مرکب اضافی یہ مفعول به ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ کا لغوی معنی، لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، لا چونکہ زائدہ ہے تو اس لیے ہم اقسم کا ہی معنی کریں گے، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامت قیامت والے دن کی۔ ولا اقسم اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ ایسے نفس کی لوامت جو ملامت کرنے والی ہیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والی ہے، لوامہ یہ لام یلوم لومن سے ہے، ملامت کرنا، اس میں مبالغہ ہے، ملامت کرنے والی۔ ایحسب کیا گمان کرتا ہے، الانسان انسان، ان لن نجمع کہ ہرگز ہم جمع نہ کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیاں، گمان یہاں خیال کے معنی میں ہے، بلا ہرگز نہیں، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا ہم قادر ہے اس بات پر کہ ہم درست کر دے، نسوی ہم درست کر دے، بنانا اس کے پورے۔ اللہ رب العزت نے سب سے ابتدائی آیات کریمہ میں لا اقسم بیوم القیامت میں قسم کھا کر اس صورت کا جو دعویٰ ہے اس بات قیامت، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لا اقسم میں لا زائدہ ہے، جب قسم کسی مخالف کی بات رد کرنے کے لیے کہی جاتی ہے تو اس کی شروع میں حرف لا اس شخص کے خیال باطل کی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لا زائدہ ہوتا ہے، یہ عرب کے محاوروں میں مشہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے نہیں، آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں قیامت اور آخرت کے منکروں کو تنبیہ اور ان کی شکوک و شبہات کا جواب ہے۔ تو صورت کو اول قیامت پھر نفس لوامہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے، اور جواب قسم بقرین مقام محذوف ہے، یعنی قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ قیامت کی قسم تو اس کی عظمت کی اس بات کے لیے مناسب مقام ہونا ظاہر ہے، اسی طرح نفس لوامہ کی قسم میں بھی اس کی عظمت اور مقبولیت عند اللہ کا اظہار ہے۔
نفس کے معنی جان یا روح کے معروف ہے، اور لوامہ لوم بفتح اللام سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔ تو نفس لوامہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، یعنی جو گناہ اس سے ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ اپنے آپ کو یعنی اس کی ضمیر اس کو ملامت کرتی ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ تو بہرحال ہمارا دل ہی ہمارا جو ہے وہ ایک مفتی ہے، اور ہمارا دل ہی ہم اچھے اور برے ہونے کام کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ سناتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کامل اپنے ہر عمل خیر و شر، حسنات و سیئات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا ہے۔ گناہ یا واجب میں کوتاہی پر ملامت تو ظاہر ہے، حسنات اور نیک کاموں میں بھی ملامت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نیکی اس سے زیادہ بھی تو کر سکتا تھا، اس نے کی نہیں، تو اس زیادتی سے کیوں محروم رہا، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی تفسیر نفس مومنہ سے کی ہے، فرمایا کہ واللہ مؤمن، فرماتے ہیں واللہ مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا رہتا ہے۔ سیئات پر تو ملامت کرنا واضح ہے، اور نیک کام پر، حسنات پر بھی ملامت کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کے مقام کے مقابلے میں بالکل ادنا ہے، تو اس وجہ سے اپنی کوتاہی محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اس سے غلط کاموں پر ملامت کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے 4 قسم کے نفوس اور طبیعتیں بنائی ہیں۔ نفس لوامہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر کے مطابق نفس لوامہ وہ نفس ہے جو اپنے آپ کو غلطیوں پر تو ملامت کرتا ہی رہتا ہے، بلکہ حسنات پر بھی ملامت کرتا ہے، کیونکہ حسنات اس نے زائد نہیں کی یا کما حق ہو اس نے ادا نہیں کی۔ اور دوسری قسم نفس امارہ ہے، نفس امارہ جیسے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی اپنی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہوتا ہے، یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلاتا ہے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے، مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت اور مجاہدہ سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ برائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور تیسری قسم کی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور نیک اعمال پر وہ مطمئن رہتا ہے،
گناہوں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ تو اس آیات کریمہ میں ان 3 قسم کے نفوس میں سے نفس لوامہ کا ذکر فرمایا کہ نفس لوامہ بھی در حقیقت نفس مطمئنہ کی ابتدائی سیڑھی ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوگا تب جا کر اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور نیک اعمال پر اس کا دل مطمئن رہے گا۔ تو فرماتے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور یہ دونوں قسمیں ہیں، جواب قسم وہ محذوف ہے کہ ہم انسان کو ضرور بضرور زندہ کریں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، یعنی انسان یہ سمجھ رہا ہے، یہ انسان کا اور منکرین قیامت کے عقیدے کا بیان ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے اور ہم اس کے ہڈیوں کو دوبارہ نہیں بنا سکیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں کیسے یہ لوگ زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کے پوروں کو ٹھیک بنانے پر بھی قادر ہیں۔ کہ ہڈیوں کو جمع کر لینا تو بہت معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی انگلیوں کے ایک ایک پورے کو دوبارہ ٹھیک اسی طرح بنانے پر قادر ہے جیسے وہ شروع میں تھے۔ انگلیوں کے پورے کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کے پوروں میں جو باریک لکیریں ہوتی ہیں وہ ہر انسان کی دوسرے سے الگ ہوتی ہے، اسی وجہ سے دنیا میں دستخط کے بجائے انگوٹھی کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لکیروں میں اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ اربوں پدموں انسان کی انگلیوں کے اس فرق کو یاد رکھ کر پھر دوبارہ ویسی ہی لکیریں بنا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان پوروں کی انگلیوں کو جو ہے دوبارہ بنانے پر قادر ہوں۔ تو اس میں ان منکرین کے اس عقید آخرت کے انکار پر جو دعویٰ تھا اس دعوے کی دلیل پیش ہوئی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔